دور جاہلیت میں عورت کے حقوق کو پامال کیا گیا، عورت کے عزت اور عورت کے ناموس اور احترام کو تعطار کیا گیا۔ سب سے زیادہ ظلم زمانہ جاہلیت میں عورت پہ ہوا ہے، اور سب سے زیادہ عورت کے حقوق کا تحفظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے، شریعت نے کیا ہے۔ آج بھی اگر عورت کے حقوق کا تحفظ ہے وہ اسلام میں ہے، آج بھی اگر عورت کا ادب اور احترام ہے شریعت محمدیہ میں ہے، آج بھی اگر عورت کے ناموس کا تحفظ ہے وہ شریعت محمدیہ میں ہے، تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، عورت کی حقیقی آزادی مذہب اسلام میں ہے، عورت کے حقوق کا تحفظ اسلام نے کیا ہے، اور دنیا کے تعلیمات اور دنیا کے قوانین عورت کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ عورت کے حقوق کا سب سے بڑا محافظ مذہب اسلام ہے۔ اور قرآن کریم کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ رب کائنات نے ان آیات میں اس بدترین ظلم کا تذکرہ کیا ہے جو زمانہ جاہلیت میں عورت پہ کیا جاتا تھا، جب عورت کے وجود ہی کو منحوس خیال کیا جاتا تھا، عورت کی پیدائش پہ ماتم کیا جاتا تھا، بچی کی پیدائش پہ غم اور افسوس کے پہاڑ ٹوٹ جایا کرتے تھے، جب عورت کے دنیا میں آنے کو انتہائی منحوس خیال کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ پھر انسانیت نے وہ بدترین ظلم بھی دیکھا ہے، تاریخ نے اس بدترین ظلم کا تذکرہ بھی کیا ہے، جب حقیقی باپ اپنے ہاتھوں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جب باپ اپنے ہاتھوں زندہ بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، ان لوگوں کو جب خبر دی جاتی ہے، ان کو جب اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، جب بیٹی کی ولادت کی اور بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے، ظل وجہہ مسودہ، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، ان کے چہرے پہ ماتم اور غم چھا جاتا ہے، وہو کظیم، اور یہ غم میں گھٹنے لگتے ہیں، پریشانی میں اپنے آپ کو تباہ کرنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کے ان کے چہرے پہ غصہ آ جاتا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، جس والد کو خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ والد غم کے مارے، شرم کے مارے اپنی قوم سے، اپنے قبیلے سے منہ چھپائے پھرتا تھا، بیٹی کا باپ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، شرم اور عار سمجھتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ بیٹی کا باپ بن گیا ہے، یہ بھائی بن گیا ہے، اس کے ہاں لڑکی ہو گئی ہے۔ فرمایا جب لڑکی اور بیٹی کی ولادت کی خبر سنتے ہیں، ان کے چہرے پہ غم اور غصہ آ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، پھر یہ منصوبے بناتے ہیں بیٹی کے ساتھ کیا کیا جائے، لڑکی کے ساتھ کیا کیا جائے، حتیٰ کہ پھر یہ منصوبہ بنتا ہے ام یدسہ فی التراب، کہ ہم اس پیدا ہونے والی بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیں۔ الا ساء ما یحکمون، بہت برا کام ہے جو یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے اس ظلم کا تذکرہ کیا کہ بچی کی پیدائش پہ ماتم کیا جاتا ہے، بچی کی پیدائش پہ غم کیا جاتا
ہے، اور پھر تاریخ نے وہ افسوسناک واقعات کو بھی محفوظ کیا ہے۔ جب کوئی شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں مجھ سے اتنا ظلم ہوا، مجھ سے اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 8 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں اپنی 12 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے اتنی بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ اور تاریخ نے اس شفقت کو بھی اور اس رحمت کو بھی محفوظ کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمانہ جاہلیت کے اس ظلم کا تذکرہ ہوتا ہے، ایک شخص آ کے اپنی بچی کے زندہ دفن کرنے کے ظلم کو بیان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روتے جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اس ظلم کو سن کے اور اس بربریت کو سن کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔